کتاب میلا کتاب میلا کتاب میلا کتاب میلا، وہ دیکھو بچوں کا اس میں ریلا۔ کتاب میلا کتاب میلا، وہ دیکھو بچوں کا اس میں ریلا۔ کتاب میلا کتاب میلا، وہ دیکھو بچوں کا اس میں ریلا۔ اے جشن ہے قوم کے جوانوں، اے شمع حکمت کے پاس بانو، اے آسمان وطن کے تارو، اے ملک و ملت کے ترجمانو۔ کتاب میلا کتاب میلا، وہ دیکھو بچوں کا اس میں ریلا۔ کتاب میلا کتاب میلا، وہ دیکھو بچوں کا اس میں ریلا۔ کتاب کا جشن عام ہے یہ، اسی کا تو اہتمام ہے یہ۔ کتاب سے قوم کی بلندی، سنو ہمارا پیام ہے یہ۔ کتاب میلا کتاب میلا، وہ دیکھو بچوں کا اس میں ریلا۔ کتاب میلا کتاب میلا، وہ دیکھو بچوں کا اس میں ریلا۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا
فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق الله العظيم دو عالم سے خوش تر ہے خاک مدینہ دل و جان سے بڑھ کر ہے خاک مدینہ دو عالم سے خوش تر ہے خاک مدینہ دل و جان سے بڑھ کر ہے خاک مدینہ مصفیٰ مزکیٰ مجلی منور معطر معمبر ہے خاک مدینہ کہاں جاؤ منصب کہاں مال و دولت ہر ایک شے سے بہتر ہے خاک مدینہ دو عالم سے خوش تر ہے خاک مدینہ دل و جان سے بڑھ کر ہے خاک مدینہ کفے پائے دلبر کو چوما ہے جس نے وہ خاک مطہر ہے خاک مدینہ کفے پائے دلبر کو چوما ہے جس نے وہ خاک مطہر ہے خاک مدینہ دو عالم سے خوش تر ہے خاک مدینہ دل و جان سے بڑھ کر ہے خاک مدینہ دو عالم سے خوش تر
ہے خاک مدینہ، دل و جاں سے بڑھ کر ہے خاک مدینہ۔ حضرات، الحمدللہ جو خواب ہمارے ادارے کے کارکنان نے آج سے سالوں پہلے دیکھا تھا، آج وہ شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور اس کے اظہار کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ آج گویا ہر بچے کا عید کا دن ہے، اور اس کے گویا کہ گھر میں جشن کا ماحول ہے۔ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے میں کچھ شعر پڑھتا ہوں۔ دل مسرت کی فراوانی سے دیوانہ ہے آج، دیکھنا یہ کون آخر زیب کاشانہ ہے آج، کیف صحبائے طرب میں غرق میں خانہ ہے آج، ہر شجر ساقی میں ہر پھول پیمانہ ہے آج، غنچہ و گل تھے یہی لیکن یہ رانائی نہ تھی، اس گلستہ میں بہار اس دھوم سے آئی نہ تھی، نرگس مخمور ہے لذت کشے خواب نشاط، پھوٹ نکلا ہے گل نسرین سے سیلاب نشاط، اہل محفل کے لیے مشکل ہے اب تاب نشاط، آج پیمانوں سے چھلکے گی میں ناب نشاط، پرفشاں ہیں جذب پنہا اب ابھرنے کے لیے، مضطرب ہے ذرہ ذرہ رقص کرنے کے لیے۔ میں جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے معزز مہمان جناب امتیاز خلیل صاحب جو کہ مالیگاؤں سے تشریف لائے ہیں، وہ اس میدان کا اچھا تجربہ رکھتے ہیں، اچھے صحافی بھی ہیں اور پروگرامنگ وغیرہ کے ماہر ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ نے بہت سے کتاب میلے دیکھے ہوں گے، اور یہ کتاب میلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کس طرح یہ کتاب میلہ مختلف نظر آ رہا ہے، اس کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب امتیاز خلیل صاحب۔ جناب صدر، معززین داعش اور عزیز عاشقان اردو، میں بنیادی طور سے اردو کا صحافی ہوں۔ اردو ای ٹی وی اردو سے جڑا رہا ایک زمانے تک، اور اس کے بعد ڈاکیومنٹری فلمیں بناتا ہوں، دستاویزی فلمیں بناتا ہوں۔ اردو کے حوالے سے، اردو کتاب میلوں کے حوالے سے ہوتا یہ تھا کہ ممبئی میں کتاب میلے جو ہے اس کا انعقاد ہوتا تھا قومی کونسل کے ذریعے، اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے جو کتاب میلے ہوا کرتے تھے اس میں ہندوستان بھر کے ناشرین، کتب فروش جمع ہوتے تھے، اور ایک بہت خوبصورت ماحول اردو کے حوالے سے بنتا تھا۔ چونکہ میرا وطن مالیگاؤں ہے تو میں قومی کونسل میں 7 برسوں تک درخواست دیتا رہا کہ عذرائے کرم آپ اردو والوں تک پہنچیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے میری درخواست قبول کی۔ سن 2014 میں ہم نے پہلی مرتبہ مالیگاؤں میں کتاب میلہ کیا، اور 2014 کے کتاب میلے میں مالیگاؤں میں 1 کروڑ روپیوں کی کتابیں خریدی گئیں۔ ایک شہر جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ پاور لوم کا شہر ہے، لیکن وہاں پہ ایک جنون تھا، ہر گھر سے ایک نعرہ تھا کہ ہر گھر میں 200 روپے کی کتاب کم از کم خریدی جائے گی۔ اس نعرے نے جو کردار ادا کیا، اور پہلی مرتبہ کتاب میلے بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں میں آئے تھے۔ پہلے یہ کتاب میلے ممبئی میں، دلی میں، حیدرآباد میں، یعنی یا تو اسٹیٹ کیپٹل میں یا نیشنل کیپٹل میں ہوا کرتے تھے۔ یہ کتاب میلے مالیگاؤں کے حوالے سے پہلی مرتبہ چھوٹے شہروں میں آئے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب کتابیں اردو والوں تک پہنچی تو ایک نیا انقلاب آیا۔ کتاب قومی کونسل کے 4 کتاب میلے الحمدللہ میری کنوینرشپ میں ہوئے، جس میں 5 کروڑ روپے کی کتابیں فروخت ہوئیں۔ کتاب کے حوالے سے میں خود ایک ایسے شخص کا پروردہ، ایک ایسے شخص کا بیٹا ہوں جس نے مالیگاؤں میں پاور لوم کی مزدوری کی، اور مزدوری کرتے ہوئے میرے والد محترم جو ہے، بچپن ہمارا ہلال سے شروع ہوا۔ آپ جانتے ہوں گے رامپور سے ایک رسالہ نکلتا ہے ہلال، پھر امنگ ہاتھ میں آیا، نور آیا، مالیگاؤں سے خیراندیش آیا۔ تو یہ کتابیں تھیں جنہوں نے ہماری تربیت کی تھی۔ ایک بہت معروف شعر ہے، بہت مقبول شعر ہے کہ سرور علم ہے کیفے شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ میں چونکہ اردو کتابوں کو پڑھ کے آگے بڑھا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ کتابیں ہر گھر کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہمارا مشن یہ بنا کہ ہر گھر میں ایک چھوٹی لائبریری ہونی چاہیے، ہر گھر میں پہلے تو ایک کہ اللہ کی کتاب ہونی چاہیے، اس کے بعد ایک لغت ہونی چاہیے، ایک ڈکشنری ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد آپ قانون کے حوالے سے ایک کتاب، آئین کے حوالے سے ایک کتاب رکھیں، زبان کے حوالے سے شاعری کی کتاب رکھیں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے وہ مشن آگے بڑھا، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مہاراشٹر کے بہت سارے شہروں میں اب یہ مشن کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ ہر گھر میں
ایک چھوٹی سی لائبریری ہے. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ جب کتاب میلہ مالیگاؤں میں منعقد ہم کر چکے اور اس سے پہلے سب سے کامیاب کتاب میلے وہ دلی اور ممبئی میں ہوئے تھے. کسی کو یقین نہیں تھا کہ مالیگاؤں میں کتاب میلہ کامیاب ہوگا, لیکن جب بہت کامیاب ہوا تو اس وقت مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب بقید حیات تھے. ایک دن مغرب کی نماز میرے بازو میں پڑھ رہے تھے. نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا, میاں امتیاز تم جانتے ہو تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ ایک کتاب میلہ کیا. کہا کہ نہیں, وہ صرف کتاب میلہ نہیں تھا, یہ جو 1 کروڑ روپے کی کتابیں فروخت ہوئی ہیں, یہ اس کی قیمت پہ نہ جائیے آپ. اس میں 80-85% کتابیں وہ مذہبی کتابیں ہیں جو ہم 10-20 برس محنت کرتے تو یہ گھروں میں نہیں جانے پاتی. یہ کتاب میلے ذریعہ ہیں زبان کے. اردو جو ہے وہ صرف ایک زبان نہیں ہے, ایک تحریک ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں بھٹکل میں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کتنا مختلف ہے. اب تک جو کتاب میلے ہوتے آئے ہیں ان میں سرکاری سرپرستی رہی ہے. جو کتاب میلے نجی کہنا چاہیے کسی ادارے کے ذریعے یا افراد کے ذریعے ہوئے ہیں وہ اتنے بڑے نہیں, اتنے انارمس نہیں ہوئے ہیں. میں بھٹکل کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے زبان, یہ میرے لیے ایک انکشاف ہے. حالانکہ میں صحافی ہوں لیکن بھٹکل کے حوالے سے جامع بھٹکل کے علاوہ کوئی بات سنی نہیں تھی. ایک شاعر ہیں فطرت بھٹکلی کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے سنی تھیں, لیکن اردو کے حوالے سے یہاں اتنا جذباتی لگاؤ ہوگا یہ ہمارے لیے انکشاف کی بات ہے. یہاں آپ لوگوں نے مدعو کیا, اس کے لیے بے پناہ ممنون ہیں. اور بچوں سے آپ نے زبان کو جو شروعات کی ہے, یہ بچے ہی بنیاد ہیں. اگر بنیاد کمزور رہے گی, آج مائیں اپنے بچوں کو موبائل فون دیتی ہیں صرف اس لیے کہ بچہ شرارت نہ کرے. کھانا کھلانا ہوتا ہے تو موبائل فون دے دیتی ہے کہ موبائل فون اگر دیکھتا رہے گا تو کھانا کھا لے گا. اگر آپ اپنے بچوں کو, بہت چھوٹے بچوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو جب یہ بڑے ہو جائیں گے تب یہ کیا کریں گے؟ یہ کتابیں, یہ چھوٹی چھوٹی ہمارے جو احباب نے جو کتابیں لکھی ہیں, یہ کتابیں دیجیے ان کے ہاتھوں میں. مجھے لگتا ہے کہ کتاب اگر ہاتھ میں رہے گی تو جو معاشرہ آگے آئے گا وہ بہت صالح معاشرہ ہوگا. ایسے بھی انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ چلڈرن آر دا جنریشنز, چلڈرن آر دا لیونگ میسیجز یو سینڈ ٹو اے جنریشن یو وونٹ سی. یہ بچے آپ کا وہ پیغام ہے ایک ایسی نسل کے لیے جو آپ کو دیکھے گی نہیں. تو یہ بچے جو ہوں گے وہ اگلی نسل ہمارے بارے میں اندازہ کرے گی کہ یہ لوگ کچھ ایسے تھے. مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے حوالے سے جو سفر شروع ہوا ہے یہ انتہائی کامیاب ہوگا. ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. بھیونڈی میں جب کتاب میلہ ہو رہا تھا تو کچھ پبلشرز یہ شکایت کر رہے تھے کہ چھوٹے بچے آتے ہیں اور دھول اڑا کر کے چلے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے بہت سارے بچے ایک ساتھ آئیں گے تو وہ دھول اڑا کر کے چلے جاتے ہیں. پبلشر سے جب میری بات ہوئی تو میں نے کہا کہ جب یہ دھول جو اصل میں گراؤنڈ پہ نہیں آپ کے ذہنوں میں ہے, جب یہ تھمے گی, جب یہ نیچے بیٹھے گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دھول اڑانے والے اصل میں مستقبل کے قاری ہیں. آپ کی زبان کو بچانے کے لیے بچوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ نے اس کے لیے ایک کہنا چاہیے بہت ہی خوبصورت کتاب میلہ کیا. میں بے پناہ ممنون ہوں. آپ لوگوں کے حوالے سے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ زبان کے حوالے سے اگر اتنی دور دراز, عموماً یہ ہے کہ اردو کے حوالے سے دلی, لکھنؤ, بمبئی ان سب کو اردو کا گھر تصور کیا جاتا ہے. آپ نے ایک دیار غیر میں, حالانکہ وہ دیار غیر نہیں ہے, وہاں پہ اردو کا چراغ جلایا ہے. اس کے لیے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. ہمارے آج کے محترم مہمان جناب مولانا عمیر الصدیق صاحب ندوی دریابادی اسٹیج کی زینت ہیں. آپ دارالمصنفین سے تشریف لائے ہیں. آپ معارف جو مشہور ماہنامہ ہے اور 100 سے زیادہ برس جس کو ہو گئے وہ پابندی سے نکل رہا ہے, اس کے مدیر ہیں اور تعمیر حیات کے بھی معاون مدیر ہیں. آپ اس وقت ہمارے سامنے اپنے تاثرات بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. ہم بتا دیں, بعض لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ ہم دہلی اور بمبئی اور لکھنؤ میں نہیں بلکہ بھٹکل میں ہیں, جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ادبی اعتبار سے ایک سنگلاخ زمین ہے اور ایک دور افتادہ خطہ ہے. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اس موقع پر؟ ذرا ہمارے بچوں کے گوش گزار کریں اور بتائیں کہ انشاءاللہ ان کا مستقبل کیسا تابناک ہوگا اگر وہ اسی طرح کتابوں سے اور علم سے اور قرطاس و قلم سے جڑے رہے. بھٹکل اسلام, مسلمان, تہذیب, اردو اور انسانیت کی خدمت. کسی کتاب کو لکھنے کے لیے کئی ابواب کی ضرورت ہوتی ہے. الگ الگ باب کے تحت کسی کتاب کی تشریح کی جاتی ہے. میرے لیے بھٹکل
بالکل کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو بہت سے احسانات ہیں، بہت بڑے جو فضل ہیں، کرم ہے اللہ کا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھٹکل والوں سے اور بھٹکل سے ان کو دیکھنے کی اور ان سے ملنے کی اور ان سے ان کے جذبات سے کا اندازہ لگانے کی جو مسرت دی ہے، وہ بہت بڑی بات ہے. بار بار ہم کہہ چکے ہیں، یہاں پر بار بار ہم آتے ہیں. یہ کاروان ادب اطفال کی جب مہم شروع ہوئی تو چھوٹا سے ایک کمرہ تھا اور شاید 1-2 الماریاں تھیں. ہمارے عزیز، یعنی ہمارے بچے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، اگر ان میں سب سے پہلا کوئی نام لیں ہم الگ سے تو ہمارے عبداللہ میاں ہیں. انہوں نے جب یہ بات کہی کہ مولانا یہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں بچوں کی لائبریری قائم ہو، اس وقت جب کہ ہندوستان کیا پوری دنیا سے کتابوں کا کلچر جو ہے، کتابوں کی ثقافت گویا ختم ہو رہی تھی. ابھی ہمارے امتیاز صاحب نے کہا، اور شاید ہماری عمر کے جتنے بھی لوگ ہوں یہاں پر، ان کو وہ دن یاد ہوں گے جب الحسنات، نور، کھلونا، کلیاں، ٹافی، غنچہ، ایسے جو رسالے تھے وہ گھر گھر پہنچتے تھے. اس زمانے میں ہمارے بچپن میں ہمارے والد صاحب نے ہمارے لیے، ہمارے بھائی بہنوں کے لیے 4 یا 5 رسالے جاری کیے تھے. حالانکہ وہ بہت مالدار نہیں تھے، متوسط سے بھی نیچے تھے، لیکن ایک والد کی حیثیت سے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر ہمارے بچوں کو کچھ بننا ہے، ان کو ایک راستے پر لانا ہے، تو شاید سب سے اچھا ذریعہ یہ ہے کہ ان کو شروع سے ہی ان رسائل سے، ان پرچوں سے ان کی ملاقات کرا دی جائے جو ان کے لیے رہنما ثابت ہو. پتہ نہیں وہ کلچر ہوا کیوں ختم ہو گیا. دیکھتے دیکھتے کھلونا ختم، نور ختم، کلیاں ختم، ٹافی ختم. ایسے میں جب انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کاروان ادب اطفال کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، زندہ کیا، اس کی تخلیق عمل میں آنے والی ہے، اور اس کے لیے اس کی علامت کے طور پر کہ ہم نے کچھ سوچا ہے، اس کے لیے انہوں نے پھول نام کا ایک پرچے کا اعلان کیا. تو ہم کو قطعی امید نہیں تھی، بھائی صاف کہہ رہے ہیں آپ حضرات کے سامنے، اس لیے کہ کب امید نہیں تھی، جب کہ ہم یہ دیکھ چکے تھے کہ بھٹکل کی کلاه امتیاز میں جو پر لگ رہے تھے، جامعہ اسلامیہ، ابو الحسن علی اکیڈمی، علی پبلک اسکول، ایسے یعنی ہر قدم اس کا جو ہے لگ رہا تھا کہ ہم ایک معراجی سفر پر ہیں. وہاں پر جس بستی میں اتنی برکتیں ہوں، جہاں پر ہر وقت بزرگوں کا آنا جانا ہو، حضرت مولانا علی میاں صاحب کی دعائیں، دل سے نکلنے والی دعاؤں کا اگر کوئی سب سے بڑا کوئی شہر ہم نے دیکھا تو یہ بھٹکل تھا. تو ایسے شہر میں میں مایوس ہو گیا تھا کہ پھول ہو یا ادب اطفال ہو، یہ شاید ان لوگوں کی ایک کوشش ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ زمانے کے دھارے کے خلاف تھی. ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ دور آ گیا ہے جب کتابوں سے تعلق سب کا ٹوٹا جا رہا ہے. جو پڑھے لکھے نہیں تھے ان کا تو خیر کچھ رونا ہی نہیں ہے. جو پڑھے لکھے ہیں، جن کے ہاتھوں میں پہلے کتابیں ہونا ضروری پہچان تھی، ان کے ہاتھوں سے کتابیں چھوٹ گئیں. ہم یہ موبائل کو یا جو نئی دنیا ہے انٹرنیٹ وغیرہ کی، اس کو دوش نہیں دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آخر یہ کتابوں سے یہ فرار کیوں ہوا، اور اس قوم کا ہوا جیسے کہ آپ نے سنا کہ الکتاب، قرآن مجید جو ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے، اس کا سب سے بڑا امتیاز، سب سے بڑا تعارف پہلے ہی لفظ میں کہا گیا الکتاب. یہ الکتاب کا لفظ یہ اعلان تھا کہ قیامت تک کے لیے کتاب سے ہم کو فراغ ممکن نہیں. اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے. اور ہم جب دیکھتے ہیں دارالمصنفین میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبلی، انہوں نے تو دارالمصنفین قائم کیا تھا کہ اعلیٰ علمی تخلیقات وہاں سے شائع ہوں، تحقیقی اسلام کی تاریخ اور انسانیت کی تاریخ مرتب کی جائے. ظاہر یہ کام بڑوں کے لیے تھا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت عالم، ہماری بادشاہی،
ہندوستان کی کہانی جیسی کتابیں دارالمصنفین نے شائع کی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے شبلی اور کاروان شبلی کے جو ذمہ دار تھے ان کے دل و دماغ میں یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسی کتابیں لکھیں جو آنے والے لکھنے والوں کے لیے ایک رہنما ثابت ہو۔ ندوۃ العلماء ظاہرے کی تعلیمی ایک ادارہ ہے، سب جانتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب کی قصص النبیین، اس نے عربی زبان میں جو انقلاب برپا کیا، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ یہ جو نئی نسل ہے، اس زمانے کی نئی نسل تھی جس سے بھی اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت یہ کتابیں جب لکھی گئیں تو گویا یہ اعلان تھا کہ لوگوں یہ سن لو کہ کتاب کا سرمایہ جو ہے یہ قیمتی سے قیمتی تر تب ہوگا جب یہ ہماری نئی نسل کے لیے مہیا ہوگا۔ آج پتہ نہیں کیا ہوا، کیسے ہوا کہ کتابیں غائب ہو گئیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم سب ماتم کر رہے ہیں کہ ہماری پرانی نسل بھی اور نئی نسل تو خیر بالکل، اب اس کا ایمان کیا ہو، اس کا دین کیا ہو، اس کی تہذیب کیا ہو، اس کی ثقافت کیا ہو، ہم اس تلاش پہ بھٹک رہے ہیں اور ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ ایسے میں بھٹکل کے یہ جو نوجوان سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے، یہ وہ انقلابی کام کیا ہے۔ کل میں نے جب جلوس کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہ کہتے ہیں اردو زبان ہمیں جان سے بھی پیاری ہے۔ وہ جو اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے ہندوستان کی ایک زبان کی حفاظت کا عہد کر رہے تھے، یہ معمولی چیز نہیں۔ کتابی میلے بہت ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہوئے، اعظم گڑھ میں بھی ہوتے ہیں، جو بقول آپ کے کہ سرکار کی طرف سے کچھ نہ کچھ ان کی ہوتی ہے۔ ایک دو اردو اسٹال بھی ہیں۔ مالیگاؤں نے تو ریکارڈ قائم کر دیا، اس نے واقعی کتابوں کی دنیا میں ایک جو سنگ میل قائم کیا، اس کا تو کوئی توڑ نہیں ہے۔ لیکن بچوں کا کتابی میلہ، بچوں کے لیے کتابوں کو لکھنا، بچوں کے لیے لکھی گئی کتابوں کو جمع کرنا، اور بچوں کے لیے پورے ہندوستان کے جتنے بھی پبلشرز ہیں ان کو دعوت دینا کہ بھائی آپ آئیے ہمارے یہاں، اپنی کتابوں کو، صرف تجارت ہی سب کچھ تو نہیں ہے، اپنی خدمات کی پیشکش بھی تو کچھ ہے۔ تو اس شہر میں، جس شہر سے ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جیسے کہ یہاں ہندوستان کی جو نشت ثانیہ ہے، کہیں نہ کہیں اس کا سورج کہیں انہی سمندر کے اسے ساحلوں کے آس پاس تو نہیں گھوم رہا ہے، نکلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ جن کی مادری زبان نوایتی ہے، جن کی علاقائی زبان کنڑ ہے، جن کو اردو سے کوئی واسطہ نہیں، آج سب سے زیادہ ہندوستان میں اگر کوئی بستی ہے جہاں پر اردو کے بورڈ دکھائی دے رہے ہیں، اردو کے نام سے سڑکوں کے نام دکھائی دے رہے ہیں، اور بہترین شاعرانہ قسم کے مکانوں کے نام پتھروں پر کندہ ہیں، یہ صرف اور صرف اس شہر کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا۔ یہ بزرگوں کی محنت تھی، یہ دعائیں تھیں، اور اس کا اعتراف یہ لوگ کرتے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ میں ہمیشہ اعتراف کس کا کیا گیا؟ وہ عبدالحمید صاحب کا۔ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہوئے، ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ مولانا عبدالعزیز صاحب لگتا ہے کہ وہ انسائکلوپیڈیا ہیں شعر کی، ادب عالیہ کے جو اشعار ہیں ان کی انسائکلوپیڈیا۔ اور یہاں جب ہم نے یہاں جامعہ اسلامیہ میں کبھی کبھی شرکت کی بچوں کی بیت بازی کے مقابلوں میں، آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں ہندوستان کا کوئی ادارہ جو ہے جامعہ اسلامیہ کے بچوں کے اشعار کے حفظ میں، ان کو پیشکش میں کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ جن کو دعویٰ ہے اردو کی خدمت کا، اور جو اردو کی خدمت کے نام پر خود اپنی خدمت بھی کرنے کا جواز بھی تلاش کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا بات تھی؟ یہ بحر عرب کی جو موجیں ہیں، یہ کیا کیا پیغام دیتے ہیں آپ کو، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ قدم ہے، تاریخی قدم ہے کہ جس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ سے زیادہ آپ نے تو پہل کر دی ہے، پورے ہندوستان میں اس کی بازگشت سنائی دینی پڑی۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا آج کا کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، ان جماعتوں کی زبان میں ہمارا مسئلہ نہیں کہ ہماری بھاگی داری ہو اور اقتدار میں ہماری حصہ داری ہو۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہے ہندوستان کی تہذیب کو، ہندوستان کی ثقافت کو، ہندوستان کے امن و سلامتی کو قائم رکھنا،
اور وہ فریضہ کون انجام دے گا؟ وہ فریضہ آپ انجام دیں گے۔ ہماری کتابوں کو دیکھیے، بچوں کی کتابوں کو دیکھیے۔ ہم کو تو یاد آتا ہے کہ کھلونا بک ڈپو کی کتابیں، سراج انور کی، راجہ مہندی علی خان کی گھسیٹا کی بھتنا شاہی اور چاند کی شہزادی، ہر چھوٹی چھوٹی چاچا رانے کی کتابوں میں کیسے کیسے سبق تھے۔ اور یہ باغ والے، کھیت والے، نہر والے، گاؤں والے، یہ جو جماعت اسلامی کے دور اول کی جو تعمیری سرگرمیاں تھیں، جن کا وہ ایک نمونہ تھے، سب غائب۔ کیوں غائب ہوئے؟ یہ سوال یہ آج کا جو یہ اجلاس ہے یا یہ پروگرام ہے، یہ ہم سے سوالات کر رہا ہے، کیوں ایسا ہوا؟ اگر ہم نے کتابیں لکھ دی، تذکرۃ الفقہاء لکھ دی ہم نے، اور ہم نے دولت عثمانیہ کی تاریخ مرتب کر دی، اور ہم نے تاریخ اسلام مرتب کر دی، کون پڑھے گا اس کو؟ یہ آخری نسل ہے پڑھنے والی۔ پھر وہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، ان کو کون پڑھائے گا؟ ہم تو کانوینٹ کے شہر میں گرفتار ہو گئے۔ ہم نے انگلش میڈیم اسکول کو زندگی کا سب سے بڑا معیار قرار دیا، اور اس کا رزلٹ بھی 20-25 سال میں آ گیا کہ آج ایک چپراسی کی نوکری کے لیے ہزاروں ہزار بی ٹیک اور MBA درخواستیں دے رہے ہیں۔ یہ ہے انگلش میڈیم اسکولوں کے سے توقعات کا انجام۔ ہم نے اپنی نسل کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم سے جیسی بھی غلطی ہوئی ہو اللہ اس کو معاف کرے، لیکن ان بچوں نے، ان نوجوانوں نے جس طریقے سے اپنی تاریخ کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس بستی کے بزرگوں کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ان کی رہنمائی کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ہر ممکن مدد کریں۔ یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگا کہ ہم اپنی نئی نسل کو فکری، ثقافتی ارتداد سے بچا لیں۔ مذہب تو کسی نہ کسی روایتی شکل میں بچ سکتا ہے، لیکن جو فکری اور علمی اور ذہنی اور دماغی یہ جو ارتداد ہمارے اوپر چھانے والا ہے، اس کا کوئی توڑ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بھٹکل والوں نے اب تک جس طریقے سے اپنی سلامت روی کا ثبوت دیا ہے، اب ان کا امتحان اس سے بھی بڑھ کر ہونے والا ہے۔ یہاں کا جو اتحاد ہے، یہاں کی جو یکجہتی ہے، اور یہاں پر جو اصل مسائل کا سامنا کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کا اور تعاون کا جو جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ان بچوں کے ذریعے سے آج یہ 50 پبلشر یہاں دکانیں کس سلیقے، حسن سلیقہ دیکھیے، یہ سلیقہ یہ بچوں کے ہاتھوں سے۔ یہ میرے پاس ہمیشہ جب میں یہاں آپ کے سامنے بولتا ہوں میرے پاس الفاظ بہت کم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں جہاں سارے ستم جو ہیں آسمان کے وہ اب باقی نہیں رہ گئے ہیں۔ ہم یو پی کے لوگ کیا کیا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن آج جو حالت ہے وہ اس میں جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو واقعی ایک امید کی ایسی کرن سامنے آتی ہے تو توقعات بھی بڑھ جاتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، ان شاہین بچوں کو وہ قوت دے، وہ طاقت دے جو ان کے پرواز کو آسمانوں تک پہنچا دے، اور اے اللہ ان کے بزرگوں کی زندگیوں میں برکت دے۔ کیسے کیسے لوگ، یہاں پہ ہم نام لینا نہیں چاہتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایک شخص فرد واحد انسائکلوپیڈیا ہے علوم اسلامیہ کا جو آپ کے درمیان میں ہے، اور تمام شہرتوں سے بے نیاز، اپنے آپ کو پیچھے کرنے والا۔ یہ سامان ابھی جو آپ کے سامنے بچہ ہمارے بھتیجے ہوتے، سمجھیے کیا کیا نعتیں کہہ رہے ہیں، کہکشاں کے ذریعے سے کیا انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے بھائی، بھٹکل کے ساتھ اللہ کی خاص رحمت ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ جو ہے دراز کر دے۔ اللہ اپنے ان بچوں سے، آنے والی نسل سے اپنے دین کا، اپنے پیغام کا کام لے، اور اسلام کی لاج جن ہاتھوں سے باقی رہے، وہ اللہ ان ہاتھوں کو مضبوط کر دے۔ میں بس یہی الفاظ ہیں ٹوٹے پھوٹے، میں کیا کہوں آپ سے، آپ نے عزت دی، ہم کو یہاں بٹھا دیا، ہم معمولی سے طالب علم ہیں، لیکن یہ کہ یہ آپ کی محبت ہے، بھٹکل کی محبت کا کوئی جواب نہیں۔ والسلام علیکم۔ ہم چاہیں گے کہ اس موقع پر آج کے کتاب میلے کے امتیازی پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ادارے کے روح رواں اور پھول کے مدیر، کاروان اطفال کے مشرف اور اس کتاب میلے کے کنوینر مولوی عبداللہ غازی کو آواز دیں، وہ تشریف لائیں اور آج کے کتاب میلے کے
امتیازی پہلوؤں پر مختصر وقت میں روشنی ڈالیں۔ الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ حضرات، وقت ہوا چاہتا ہے اور اذان کے لیے کچھ ہی منٹ باقی ہے۔ مختصراً عرض ہے کہ آج جو یہ محفل سجی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور بچوں کا ایک کارواں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یقیناً یہ ہمارے جامعہ اسلامیہ کا فیض اور جو ہمارے ساتھ شامل ہے عصری علوم سے فارغ عصری علوم کے طلباء، وہ سب مل کر، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ادارہ ادبیات فال ایک ایسا ادارہ ہے جس میں الحمدللہ فارغین انجمن اور فارغین جامعہ دونوں مشترک ہے، اور ان اداروں کا ہی یہ فیض ہے۔ اور ہمارے اساتذہ، یہ ان کی پیروں کی دھول کا صدقہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ آج الحمدللہ ہندوستان بھر سے تمام نامی گرامی ناشرین یہاں تشریف رکھتے ہیں اور اپنے اسٹالز کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اداروں کو ترقی دے اور اس کا فیض عام کرے، خصوصاً ہمارے اساتذہ جن کا احسان ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات، اس کتاب میلے اور دیگر کتاب میلوں کے درمیان کچھ فرق ہم نے رکھا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ کتاب بچوں کے لیے مخصوص ہے، اور جس طرح بتایا گیا کہ ہماری خواہش ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک لائبریری ہو، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ایک لائبریری بچے کی ہو تاکہ وہ بچپن ہی سے علم سے اس کا رابطہ اور کتابوں سے اس کا رابطہ منسلک رہے۔ حضرات، اس میں ایک ہم نے پاسپورٹ بنایا ہے بچوں کا، جس میں بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں، بہت سی چیزیں ہیں اور بہت سی دلچسپی کے پہلو ہیں، اور اس کو بچہ خریدے گا اور مختلف اس میں ایکٹیویٹیز اس کو پر کرے گا اور پوائنٹس لے گا اور اس کو انعامات انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ ایک اور یہ ہے، ہم لوگوں نے ایک گیم کا الگ گوشہ رکھا ہے، کھیل کا، جس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو گیم بڑے بڑے مال میں یا بڑی بڑی سٹیز میں رکھے جاتے ہیں اور جس کو کھیلنے کے لیے سینکڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، ہم نے یہ ترکیب نکالی کہ گیم کا پورا پلان ریڈی کیا اور اس کو بنگلور اور دیگر شہروں سے منگوا کر یہاں سجا دیا، اور پھر یہ ہم نے اسکیم رکھی کہ ہر 200 روپے کی ٹکٹ پر ایک ٹوکن دیا جائے گا، اور اس ٹوکن کے ذریعے سے وہ اس گیم کے پورے ہال میں وہاں اس کو جانے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ ہے کہ ہر 200 روپے کا جو ٹوکن ہے وہ ہر دن آخر میں اس کو نکالا جائے گا قرآن اندازی کے ذریعے سے، اور جس کے نام ٹوکن نکلے گا اس کو ہر دن ایک سینکل اس کو انعام میں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت آج بھی ایک ایسا ماحول ہے کہ بچے آج بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم تمام ہندوستان بھر کے ناشرین کو یہاں جمع کر کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ صرف کتابوں کے ذریعے تجارت مقصود نہیں ہے، بلکہ کتابوں کے ذریعے تربیت مقصود ہے، اور ادارہ ادبیات فال اس سلسلے میں سرگرم ہے۔ اس کی کتابیں، اس کا ڈیزائن اور اس کا انداز اور اس کی پیشکش یہی دعوت دے گی اور اسی چیز پر ابھارے گی کہ آپ کا بچہ آج بھی پڑھ سکتا ہے۔ آج نیوز ہوتی ہے، کوئی 200 کتابیں پڑھتا ہے، 300 کتابیں پڑھتا ہے، بہت بڑی نیوز ہوتی ہے، سرخی لگائی جاتی ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، ہمارے یہاں آئیے، فطرت لائبریری میں، عبدالباری لائبریری میں آپ کو دسیوں ایسے بچے ملیں گے جنہوں نے 200 کتابیں مکمل کی ہے۔ آج 2 کتابیں پڑھنے مشکل ہے،
200 کتابیں پڑھنے والے ہمارے پاس بے شمار بچے ہیں۔ یہ کام ادارہ ادب اطفال کا کوئی شو بازی اور کوئی نام اور کوئی سرخی لگانا مقصود نہیں ہے، یہ کام گراؤنڈ لیول کا ہے۔ کوئی آپ کا پوسٹر نہیں آئے گا، کوئی آپ کا بینر نہیں لگے گا اور کوئی آپ کی سرخی نہیں لگے گی، آپ کا کام گراؤنڈ لیول کا ہے۔ کل آپ کو نتیجہ ملے گا، کل اس ملت میں بہترین لیڈر پیدا ہوں گے اگر آپ اس ادارے کو، اس کاروان کو آگے بڑھانے میں معاون بنیں گے۔ آج افسوس ہوتا ہے ہزاروں روپے دے کر بہت سارے پوسٹر، بینر اور کھیلوں پر بے شمار لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن اس علمی، دینی، تربیتی تحریک کو آگے بڑھانے میں ہمارے پاس یہ شکایت رہتی ہے کہ آج کل بہت ہی معاملہ بہت ہی ٹھنڈا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس تعلیمی، تربیتی اور اخلاقی تحریک میں آپ کا ساتھ رہے گا۔ آپ بھی ہماری اس تحریک میں، ہمارے اس سفر میں ہمارے ہم سفر بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں کچھ کتابیں اور پاسپورٹ کی رونمائی ہے، میں درخواست کرتا ہوں مہمانوں سے کہ وہ اس کی رونمائی کریں۔ بہت سی کتابیں ہیں، جس طرح مولانا سمان صاحب نے بھی کہا 40 سے زیادہ ہماری کتابیں تیار ہو چکی ہے اور بہت سی کتابیں اس کتاب میلے کے دوران میں آئے گی۔ ان پر ایک کتاب ہے جو بچوں کے لیے تصویروں کے ذریعے سے اس کو سمجھایا گیا ہے۔ ایک اور کتاب ہے احمد حاتب صدیقی کی نظموں کی، بہترین نظمیں ہیں بچوں کے لیے، اور ایک عشر مبشرہ سیریز ہے ہماری، اس کے 2 شمارے مندرعام پر، 2 نسخے، 2 حصے مندرعام پر آ گئے ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ پاسپورٹ کی بھی رونمائی ہو رہی ہے۔ کتاب میلے کے حوالے سے بہت سی چیزیں آ رہی ہے، جس میں ایک کچن بھی ہے جو انشاءاللہ سبوں کو دی جائے گی، تو میں درخواست کرتا ہوں کہ مہمانوں کی خدمت میں وہ پیش کریں۔ حضرات، ایک 2 اہم اعلانات بھی ہیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں موم کیوں مشہور ہے؟ صرف اس لیے نہیں کہ وہ بیابان کی شب تاریک میں قندیل رہبانی کا کام دے سکے، بلکہ اس لیے بھی کہ اس کا جسم افعی کے لچکدار جسم کی طرح لچکیلا ہے۔ جس سانچے میں فٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، جس قالب میں ڈھالنے کی خواہش ہو ڈھال سکتے ہیں۔ بچے بھی فطری اعتبار سے موم کی مانند ہوتے ہیں، جس طرف ان کا رخ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، جس راستے میں چلانا چاہے چلا سکتے ہیں، سرزمین ہموار میں دوڑانا چاہے دوڑا سکتے ہیں، وادی پرخار میں چلانا چاہے چلا سکتے ہیں۔ بچے ہوتے ہی ہیں من کے سچے۔ اگر انبیاء کے بعد معصومیت کی فہرست میں کسی کا نام درج کرنا ہو تو بچوں کو ہی درج کر سکتے ہیں۔ بچوں کے ذہن و دماغ اور قلب و جگر لوح سیاہ کے مثل ہوتے ہیں، اس پر جو بھی لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں۔ تاہم لکھتے وقت یہ خیال رہنا ضروری ہے کہ جو کچھ بھی لکھیں گے وہ نقش برآب نہیں ہوگا بلکہ نقش کل حجر ہوگا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ بچپن کی تعلیم 55 میں بھی یاد رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کے لیے کچھ لکھنے سے پہلے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ بقول جناب پروفیسر زویا انصاری، بچوں کے لیے لکھنا آدمی کے مستقبل سے بات کرنا ہے، مستقبل کے مزاج کا اندازہ لگانا ہے۔ یہ تو میاں پیغمبری کام ہے کہ ایک طرف تو یہ دھیان میں رکھو کہ ہم بھی کبھی بچے تھے اور ایسی شرارتیں کیا کرتے تھے، ہمیں ایسی چیزوں کی تلاش رہا کرتی تھی، یعنی ہر قدم پر پچھلے دنوں کی طرف
بھی مڑ مڑ کر دیکھتے جاؤ اور آگے بھی چلتے جاؤ، پھر اوپر سے شرط کے دائیں بائیں کا خیال رہے، یعنی جو بات کہنی ہے اسے آس پاس کی چیزوں میں سے چنو اور زبان بھی اپنے زمانے کی سے رکھو۔ خیال تو کہے کہ کہیں دور بادلوں میں آواز آ رہی ہے، دور بادلوں میں آواز آ رہی ہے، زبان کہے کہ ارے میں تو تمہاری ہم جولی ہوں، پہچانتے نہیں ہوں کیا میاں آزادے۔ یہ تو تذکرہ تھا کہ اس بات کے کہ بچوں کے لیے کچھ لکھنے کے تعلق سے جب بھی قلم اٹھانا پڑے تو ہم کیا سوچ کر قلم اپنے بنانے ایدی میں پکڑیں اور صفحے کرتاس پر خام فرسائی کریں، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پہلے یہ بھی سوچنا اور فکر و خیال میں لانا ضروری ہے کہ اس طرح صحیح معنوں میں کون لکھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جناب پروفیسر زویا انصاری صاحب نے کیا ہی پتے کی بات لکھی ہے، بچوں کے لیے لکھنا بڈھوں کا کام ہے، پوچھو کون سی وجہ کے بڈھے؟ تو ایسے بڈھے جو بہت کھانستے کھنکارتے نہ ہوں، مسکرا مسکرا کر باتیں کرتے ہوں، قصے کہانی سناتے ہوں اور اس دنیا کی سیر کراتے ہوں جہاں بچے نہیں، بچوں کے خیال جاتے ہیں۔ ویسے بڈھے جو بچوں میں بچے بن سکتے ہوں، بچوں کا تماشا بننے سے شرماتے نہ ہوں۔ بڑے میاں تو بڑے میاں، بچے شیطان کے کان کاٹ لیتے ہیں۔ سامعین کرام، ماحصل یہ ہے کہ بچوں کے لیے لکھنا بڑا جوخم بھرا کام ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان کے لیے لکھنا بھی ضروری ہے، بلکہ بہت ضروری ہے، اور موجودہ زمانے میں تو ازحد ضروری ہے۔ وجہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اور ہم بھی، کہ صرف ٹام اینڈ جیری، موگلی، موٹو پتلو اور ان کے علاوہ دیگر دیومالیہ سیریز وغیرہ کے مواد سے ہی ہم اپنے بچوں کے سادہ ذہن و دماغ اور صاف شفاف لوہے دل کو پھر بھر نہیں سکتے۔ انہیں ایسے مواد فراہم کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے جو لسانی ادب، زبان و بیان اور اخلاق اور آداب تو سکھائے ہی، لیکن دین کے ساتھ بھی جوڑے رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر کے معروف ادبا عبدالفتاح صبری بک اور علی عمر بک کی القاض الرشیدہ موجود اور مدارس کے نصاب میں شامل ہونے کے باوجود حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے القاض الرشیدہ اور قصہ النبی لکھنے کی ضرورت محسوس کی۔ عالم عرب میں چوٹی کے ادبا اور ان کے دھوم مچانے والی کتابوں کے رہنے کے باوجود شیخ عبد الرحمن رافت بادشاہ نے نمازین من حیات صحابہ لکھنے کی ضرورت محسوس کی۔ محترم حضرات، چلیے مانے لیتے ہیں کہ اصحاب قلم و قرطاس نے اپنے فکر و خیال کے جال بن لیے، بلکہ انہوں نے لکھ بھی لیے، تو یہ کیا کافی ہے یا پھر بچوں تک ان کا پہنچانا بھی ضروری ہے؟ ہم کہیں گے اور آپ بھی کہ ہاں، بچوں تک ان کا پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اسی کام کے لیے ہم یہاں جمع ہیں اور ادارہ اطفال بھٹکل ہمارے شکریہ کے حقدار ہیں کہ اس نے کتاب میلہ لگا کر ہمیں موقع فراہم کیا، یعنی اس نے ہم تک، ہمارے گھر تک غذا پہنچانے کا کام کر دیا ہے۔ اب اپنے بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا ہمارا کام ہے، تو کیا ہم اپنے بچوں کے لیے کام بھی نہیں کر سکتے؟ میں بہت بہت شکر گزار ہوں ادب اطفال بھٹکل اور اس کے ذمہ داران کے کہ انہوں نے اس جیسی بڑی محفل میں نہ صرف شرکت کی دعوت دی بلکہ کچھ کہنے کا بھی موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی سے نوازیں اور اس کے فوائد کو صرف بھٹکل نہیں پورے ہندوستان بھر بلکہ پورے عالم میں اس کا فائدہ محسوس کرتے رہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یہی میں شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت کمپیوٹر لیب اور موبائل کی دنیا میں غرق بچوں کو کتاب کی طرف مائل کرنا اور کتاب سے ان کا تعلق جوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس پرخطر وادی کو ان ہمارے نوجوان علماء کرام نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بے انتہا کامیاب فرمائے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ ہم جمیع حاضرین سے یہی امید اور یہی تمنا رکھیں گے کہ ہم ان نوجوان علماء کی ان کی ہمت افزائی فرمائے، ہر طرح سے جو ہمارے بس میں ہو ہم ان حضرات کی ہمت افزائی فرمائے، تاکہ ایک نیا انقلاب پیدا کرنے کی جو ان حضرات نے کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو برابر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اذان ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔